سب سے پہلے شیخ صاحب کا استقبال کرتا ہوں آج کے مکتب جالیات ثنائیہ قدیم کے اس پروگرام میں، اور شیخ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کا موضوع ہے مقام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی شیخ صاحب۔ آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں اور دور اور نزدیک سے سننے والے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علماء کرام، محدثین اور حدیث سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے نزدیک جس قدر شہرت یافتہ اور جتنا زیادہ نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا جاتا ہے، کسی اور راوی اور محدث کا نام اس قدر نہیں لیا جاتا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یمن کا وہ حصہ جو آج سعودیہ عربیہ کے جنوب میں ابہا اس کے بعد واقع ہے، یہ دوس کا علاقہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا، جسے بدل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ البتہ وہ اپنی کنیت سے اس قدر مشہور ہو گئے ہیں کہ ان کا نام غائب ہو گیا ہے، حتیٰ کہ علماء کے نزدیک ان کے نام پر اتفاق بھی نہیں ہے کہ ان کا نام کیا ہے، لیکن مشہور یہی ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، جیسا کہ کتب حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یمن کے مبارک علاقے میں اللہ نے پیدا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق انہیں جلدی ہی عطا فرمائی، اور وہ ایمان لے آئے ہیں حضرت طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکہ مکرمہ اس وقت تشریف لے آئے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان سخت کشمکش جاری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو وہ منع کرتے تھے اور ان سے آپ کے بارے میں لوگوں کو بددم کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک لمبا قصہ، حضرت طفیل ابن عمرو مسلمان ہوئے اور واپس گئے۔ واپس جانے کے بعد انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا، تو ایک دو آدمی کے علاوہ کوئی ان کے اوپر اسلام نہیں لے آیا۔ پھر وہ بھاگ کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں اس وقت آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، ابھی ابتدائی مرحلے میں تھے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوست کے لیے آپ یا دوست پر بددعا کیجئے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا دست مبارک اٹھا لیا، ہم تو سمجھے کہ اب دوست ہلاک ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہد دوسا وأت بہم،
اے اللہ تبارک و تعالی دوس کے اہل دوس کو قبیلے دوس کو تو ہدایت دے اور انہیں میری طرف ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو انہی لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، البتہ ان کے ہجرت کا معاملہ بہت دیر میں رہا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح خیبر کے لیے آپ نکل چکے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدہ اور اپنے ایک غلام کے ساتھ اور بلکہ اپنی قوم کے ساتھ مدینہ منورہ طرف ہجرت کی۔ راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی اور اسی درمیان ان کا ایک غلام جو ان کے ساتھ تھا ان کی اور ان کی والدہ کی خدمت کے لیے وہ بھاگ گیا یا کہ غائب ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ مدینہ جب پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ منورہ کے اندر اپنی جگہ پر بطور امام کے آپ نے سبع ابن عرفطہ یا ایسے کسی صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فجر کی نماز میں پہنچے۔ فجر کی نماز میں جب وہ پہنچتے ہیں تو دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کوئی اور نماز پڑھا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں تو معلوم ہوا کہ آپ خیبر کی طرف نکل گئے۔ چنانچہ وہیں پر رک کر کے وہیں پر سے فوراً خیبر جانے کی تیاری کی۔ آپ کے قبیلے والے تو رک گئے اور آپ کو بھی لوگوں نے روکنا چاہا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ ہمیں ملیں گے میں جا کر کے ان سے ملتا ہوں، میں اس کا انتظار نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں۔ چنانچہ وہ فوراً اپنا سامان اٹھائے اور اپنی والدہ کو یہیں پر چھوڑا اور نکل گئے خیبر کے لیے۔ جب خیبر پہنچے، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہو چکے تھے، شاید فجر کی نماز کا وقت تھا۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کے آپ سے سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں دوس سے آ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، اتنا خوش ہوئے اور ان کی تعریف کرتے ہوئے پوچھا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ دوس کے لوگوں میں بھی کوئی خیر ہے، گویا یہ بتانا تھا کہ تمہارے اندر بڑی خیر ہے، تم یہاں تک پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کر کے ابھی فارغ ہو رہے تھے کہ ان کا غلام جو ضائع ہو گیا تھا، جو بھاگ گیا تھا، سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بتلا دیا تھا کہ میرا غلام بھاگ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ تمہارا غلام سامنے آیا ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر خوش ہوئے تھے، اتنا ان کو خوشی تھی کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے کہ میں اللہ کے لیے اسے آزاد کر دیتا ہوں، جیسے صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے۔ گویا حضرت ابو ہریرہ جو بیان کر رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول اب مجھے غلام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو میں آپ کی غلامی میں آ رہا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی زندگی ساری صرف کر دوں گا۔ اب مجھے کسی غلام اور کسی خدمتگار کی ضرورت نہیں، بلکہ میں خادم بن کر کے حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے، اور یہ ان نیک لوگوں میں ہیں یا خوش نصیب لوگوں میں ہیں کہ خیبر کے مال غنیمت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حصہ دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 4 سال رہے اور اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دی اور علم حاصل کرنے کے اندر جٹ گئے۔ علم حاصل کرنے میں انہیں اتنا لو لگائے اور اتنے حریص تھے علم حاصل کرنے کے لیے کہ اس کے لیے انہیں کھانے اور پینے کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی سیرت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ تفصیل رکھوں، صرف صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اوپر اندازہ لگائیے کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حصول پر کتنے حریص تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون سا خوش نصیب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور کہا اے ابو ہریرہ میں دیکھتا تھا کہ تم علم حاصل کرنے میں بڑے حریص ہو، تمہیں علم حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے۔ یہ گواہی ہے کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو ہریرہ کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، بلکہ سب سے زیادہ شوق تھا۔ کہا اسی لیے تمہارے علاوہ یہ سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا ہے، تو یاد رکھو میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار یا سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے
اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار یا سب سے سعادت مند وہ شخص ہے جسے میری شفاعت ملنے والی ہے جو دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کو علم حاصل کرنے میں کس قدر مشقت پیش آئی اس کا اندازہ بھی صحیح بخاری کی حدیث سے لگائیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حضرت عائشہ کے گھر میں بھوک اور پیاس کی تاب نہ لا کر کے میں بے ہوش ہو کر کے گر جایا کرتا تھا۔ ایک شخص آتا تھا تو سمجھتا تھا کہ میرے اوپر میں جنون طاری ہو گیا ہے، بلکہ بسا اوقات مجھے اپنے پیروں سے مارتا، میرے اوپر بیٹھتا کہ مجھے رقیہ کرے، حالانکہ اسے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میری یہ جو کیفیت ہے وہ بھوک کی تاب نہ لا کر کے ہے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات بلکہ صحیح بخاری میں ایک لمبا قصہ مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھوک کے برداشت کرنے کا، کہ طلب حدیث کے لیے اور علم کے لیے وہ کس قدر وہ تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی جسے علامہ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلا وغیرہ میں متعدد کتب حدیث کے حوالے سے، شاید یہ کتاب حدیث امام طبرانی الاوسط کے اندر بھی ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، اور سیر اعلام النبلا کے محققین نے اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کئی سند سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سامنے 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حضرت زید بن ثابت ہیں، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور کوئی صحابی تھے، اور وہ دونوں بیٹھے دعا کر رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آ کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس بیٹھ گئے تو دیکھا وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے تھے، جو گفتگو کر رہے تھے، جس کام میں مشغول تھے اس کام میں مشغول ہو جاؤ۔ تو چونکہ وہ لوگ دعا کر رہے تھے لہذا وہ لوگ دعا کرنے لگے۔ حضرت زید بن ثابت نے دعا کی، جو دعا کی آپ نے اس کے اوپر آمین کہا۔ دوسرے ساتھی نے دعا کی، جو دعا کی اس پر آپ نے آمین کہا۔ حضرت ابو ہریرہ سے جب دعا کرنی چاہی، آپ نے ان سے دعا کرنے کے لیے تو کہا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی مجھے وہ تمام چیزیں عطا فرما جن کا سوال ہمارے دونوں ساتھیوں نے کیا ہے، جو دعا ہمارے دونوں ساتھیوں نے کی ہے، البتہ اس کے اوپر مزید یہ کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم عطا فرما جو علم میں بھولوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آمین۔ یہ سعادت حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ شاید کم لوگوں کو حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ جب حضرت زید نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا تو عجیب دعا ہے، تو وہ بھی جب دعا کرنے لگے کہ اللہ کے رسول آمین کہہ دیجئے، تو آپ نے فرمایا سبقکما الغلام الدوسی، دوست کا رہنے والا جو بندہ ہے، جو غلام ہے، وہ تم سے پہل لے گیا، اس کو یہ سعادت ملی۔ بلکہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ، لوگ ہم سے فلاں چیز مانگا کرتے ہیں، غنیمت سے مانگا کرتے ہیں، تم کوئی سوال نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ایک چیز کا سوال کرتا ہوں۔ وہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے وہ علم سکھلا دیجئے جو علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سکھلایا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم حاصل کرنے پر کس قدر حریص تھے۔ علی کل حال حضرت ابو ہریرہ کی سیرت ایک لمبا موضوع چاہتی ہے۔ میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کے اس ہلکے سے تعارف کے بعد کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ اسے میں آسانی کے لیے 3 حصوں میں بانٹتا ہوں، اللہ سے توفیق کی دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا مضمون سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد حضرت ابو ہریرہ کا کیا مقام رہا ہے، دوسری چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کا کیا مقام رہا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ عام مسلمانوں خصوصاً صحابہ کرام کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ کیا مقام رکھتے تھے۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ کے مقام کا تعلق ہے
تو اس سے بڑا مقام ابو ہریرہ کو اور کیا مل سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے کی سعادت بخشی، بلکہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ سعادت جو بخشی گئی ہے کس کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جو حدیث بیان کرنے میں ان کا مقابلہ کر سکے، اور اس کا اقرار تمام صحابی اور تمام علماء کیا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث کا علم اگر کسی کو ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مکحول بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک رات کو ہم لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک، جبکہ حضرت ابو ہریرہ وہاں پر تشریف لے گئے تھے، ایک قبے ایک خیمے میں بیٹھے اور ان سے وعدہ کیا کہ آج رات آپ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیں گے۔ تو کہا بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثیں سنانے لگے، سنانا شروع کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وہ مجھے سناتے رہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کا اندازہ اس سے لگوائیے کہ ایک بار مروان کے اندر جو کچھ کمیاں رہی ہے وہ الگ مسئلہ ہے، البتہ علم حاصل کرنے میں اور حضرت ابو ہریرہ کی قدر کرنے میں مروان بہت ہی آگے رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ سے ہمیشہ وہ مطالبہ کرتا رہا کہ آپ حدیثیں لکھیے۔ ایک بار اس نے اپنے کاتب اور اپنے غلام ابو زعزعہ کو اس نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ جو بیان کرتے رہتے ہیں اور لکھنے کی اجازت نہیں دیتے، ایسا کرو کہ پردہ کے پیچھے بیٹھ کر تم ان کی حدیثیں لکھ لیا کرو، پردہ کے پیچھے بیٹھ کر کے ان کی حدیثیں لکھ لیا کرو۔ چنانچہ سال بھر وہ حدیثیں لکھتا رہا۔ جب سال گزر گیا تو سال گزر جانے کے بعد پھر مروان نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک دن بلایا اور کہا کہ ذرا وہ حدیثیں آپ سنائیے، ہمیں وہ حدیثیں سنائیے۔ تو وہ کاتب کہتا ہے کہ سال بھر سے جو حدیثیں میں لکھ رہا تھا من وعن، بغیر کسی کمی اور بغیر کسی زیادتی کے پوری کی پوری حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طریقے سناتی، اس طریقے سے پہلے لکھا تھا۔ تو علی کل حال حضرت ابو ہریرہ کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے اور کسی اور دوسرے کو نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابو ہریرہ کو وہ مقام رکھا ہے کہ علماء حدیث، علماء فقہ، علماء زہد جس قدر حضرت ابو ہریرہ کے لیے دعا کرتے ہیں کسی بھی عالم کے لیے ان کی دعا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے فقہ کے معاملے میں، زہد کے معاملے میں، حدیث کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں تو سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہوتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ کے نام کے ساتھ ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، وقت نہیں کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کروں، حضرت ابو ہریرہ اس نے اپنی والدہ کے ایمان لانے کا، اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ جب تشریف لے آئے تھے وہ خود تو مومن تھے اور اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اپنی والدہ کی اور ان کے ساتھ قدر احترام کی مشکل ہو جایا کرتی ہے، لیکن ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے بعد پورا بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب مسلمان ہو گئی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس وقت خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور بہت خیر کے کلمات فرمائے۔ اس کے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ادعو اللہ ان يحبني انا وامي الى عباده المؤمنين، ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنین، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری والدہ کو تمام مسلمانوں کا محبوب بنا دے۔ یہ مقام دیکھیے حضرت ابو ہریرہ کو جو حاصل ہوا ہے کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم حبب عبیدک ھذا یعنی ابا ہریرہ وامہ الی عبادہ المؤمنین،
اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے ابو ہریرہ کو اور ان کی والدہ کو تمام مسلمانوں کے نزدیک محبوب بنا دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کو وہ مقام دیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ان چند لوگوں میں ہے کہ جن کی کرامت ان کی وفات کے بعد بھی ظاہر ہوتی رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وفات کے بعد بھی انہیں کرامتوں سے نوازتا رہا ہے۔ چنانچہ امام محب الطبری رحمہ اللہ جو بڑے مشہور عالم اور امام ہیں، اور یہ قصہ اگر صحیح سند کے ساتھ نہ ہوتا بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ یہ قصہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اسنادھا ائمہ، اس قصے کی سند بیان کرنے والے سارے کے سارے امام ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے علماء ابن خلقان وغیرہ نے بھی کہا کہ یہ قصہ بیان کرنے والے عالم ایک شیخ سے، ایک صالح سے دوسرے صالح نے بیان کیا ہے، تو میں یہ قصہ بیان نہ کرتا۔ اس کے اندر قاضی ابو الطیب بیان فرماتے ہیں کہ میں جامع منصور کے اندر بیٹھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ علم کے اندر مشغول تھا اور علمی مذاکرہ کر رہا تھا کہ ایک خراسانی نوجوان آتا ہے اور ہم لوگوں سے مسرات کے مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ مسرات اصل میں یہ فقہ کے اندر ایک اصطلاح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگو لا تسر اللبن، اے لوگو تھنوں کے اندر بیچنے کے لیے دودھ روکے نہ رہو۔ جس طریقے سے گائے ہے، بکریاں ہیں اور بھینس ہیں، ان کو بیچنے والے اگر آج ان کو بیچنا ہے تو صبح اس کو دودھ نہیں دہیں گے تاکہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس کے اندر بہت دودھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا دودھ روکو نہیں، پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی دودھ روکتا ہے، اس جانور کو کوئی خرید لیتا ہے تو خریدنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے اسی عیب سے اس کو قبول کر لے اور یا اسے واپس کرے، اور جو دودھ دہا ہے اس دودھ کے عوض میں ایک سا اور اسے غلہ بھی دے دے۔ تو یہ حدیث چونکہ فقہ حنفی کے خلاف ہے، اس لیے خراسانی لڑکے نے، نوجوان نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ کی بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ غیر مقبول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت محب طبری کہتے ہیں اس کا یہ کہنا تھا کہ چھت پر سے اچانک ایک سانپ گرتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے ہم سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور سانپ اس جوان کا پیچھا کرتا ہے، وہ بھاگتا جا رہا ہے اور سانپ اس کا پیچھا کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا تو توبہ کر لے، توبہ کر اپنی بات سے کہ ابو ہریرہ غیر مقبول الروایات ہے، ورنہ یہ تجھے چھوڑے گا نہیں۔ چنانچہ جب وہ توبہ کیا تو قاضی محب طبری کہتے ہیں اس کے بعد سے وہ سانپ دکھائی نہیں دیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی کرامت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہیں کتنا مقام حاصل ہے یہ اندازہ کر سکتے ہیں۔ علا کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو ہریرہ کا کیا مقام رہا ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہر کہا یا ابا ہر کہا کرتے تھے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ اپنے بچے کو اس کے نام کو چھوٹا کر کے کوئی عبداللہ ہے تو عبداللہ کہیں، کوئی محمد ہے تو حمودی کہیں، اس قسم الفاظ استعمال کرتے ہمارے اور آپ یہاں مشہور ہے۔ اس طریقے سے آپ حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ کہنے بجائے کیا کرتے تھے، عموماً ابا ہر کہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث جو صحیح بخاری کے اندر مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار باہر نکلے تو حضرت ابو ہریرہ آپ کو مل گئے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حالت جنابت میں تھے، بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور شرم کی وجہ سے کچھ بتا نہیں رہے ہیں، جاتے رہے، راستے میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا غافل ہو کر کسی سے بات کر رہے ہیں تو فوراً وہاں سے ہٹے اور غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غسل کر کے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا این کنت یا ابا ہر، اے ابو ہر تو کہاں تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ یہ ہے کہ میں غسل کرنے چلا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ یا ابا ہر ان المؤمن لا ینجس، اے سبحان اللہ اے ابو ہر، مومن جو ہوتا ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو یہ مقام دیا تھا۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک حدیث کی فہرست تو یا ابا ہریرہ، یعنی گویا کہ آپ خاص انہیں خطاب کر رہے ہیں
या अबा हुरैरा से मुझे तकरीबन 150 के करीब ऐसी हदीसें मिली जिन्हें अल्लाह के रसूल, जिसमें अल्लाह या अबा हुरैरा करके खिताब किया है, और ये अदब शायद किसी और के बारे में ना मिल सके। अला कुल्ल हाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू हुरैरा के साथ जो ताल्लुक खातिर रहा है, ये भी एक मौजू है। मैं सारी बातें आपके सामने नहीं रख सकता इसलिए कि वक्त खत्म होता जा रहा है। अब आखिर में हम इस तरफ आते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम मुसलमानों के नज़दीक अल्लाह तबारक व तआला ने क्या रखा है। अल्लाह तबारक व सहाबा के नज़दीक हज़रत अबू हुरैरा का मकाम ये रखा था कि बड़े बड़े सहाबा आपकी तरफ रुजू करते थे और आपके सामने फतवा देने से बचते और उनकी तारीफ किया करते थे। चंद मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, जैसा कि सहीह बुखारी भी हदीस है, हमने यहाँ मुस्नद अहमद से नकल किया है, इसलिए कि जो अल्फाज मैं यहाँ पर नकल करना चाहता हूँ वो मुस्नद अहमद, वो सही बुखारी में नहीं है। तो बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा के पास से मैं एक बार गुजरा तो वो हदीस बयान कर रहे थे, मन तबिअ जनाज़तन फसल्ला अलैहा फशहिद दफनहा फलहु क़ीरातान अल क़ीरातु अअज़मु मिन उहुद। अल्लाह के रसूल की हदीस बयान कर रहे थे कि जो शख्स किसी जनाजे के साथ निकलता है, नमाज पढ़ ले, उससे 1 क़ीरात मिलेगी, और नमाज पढ़ने के बाद, माज़रत के साथ हमारे यहाँ अज़ान हो रही है, मैं अज़ान का जवाब दे करके चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करता हूँ। अल्लाह साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो मैं आप लोगों के सामने बयान कर रहा था हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम अल्लाह ताला ने सहाबा के नज़दीक और मुसलमानों के नज़दीक क्या रखा है। तो सहाबा के नज़दीक क्या मकाम था, इस हदीस से अंदाजा लगाएं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये हदीस बयान फरमाई कि जो शख्स जनाजे में नमाज तक शरीक रहता है उसे 1 क़ीरात मिलेगा, और जो नमाज के साथ साथ दफन में भी शरीक रहे उसे अल्लाह ताला 2 क़ीरात अता फरमाएगा, और 1 क़ीरात जो होता है उहद के पहाड़ से बड़ा होता है। हज़रत अबू हुरैरा को फरमाते देख कर हज़रत उमर ने कहा, उन्जुर या अबा हुरैरा, क्या बात कर रहे हो, जरा बताओ तो, मैं तो सिर्फ अव्वल हदीस जानता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि मुझसे नहीं, जाकर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछ करके आओ। चुनांचे जब लोग हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास गए तो उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा की तस्दीक की। जो मुझे अर्ज करना है वो ये है कि उस वक्त अबू हुरैरा ने क्या कहा था कि ऐ लोगो, मुझे न ही खजूर के पौधा लगाने ने और न ही बाजार में सौदा सलफ लेने ने मुझे मशगूल नहीं किया था। मैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने में मशगूल रहा करता था। सिर्फ मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के रसूल एक लुकमा मुझे दे दें ताकि मैं मरूं ना, मैं जिंदा रहूं और मैं अल्लाह के रसूल की हदीसें सुनता रहूं। उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा था, अंत या अबा हुरैरा कुंत अलज़मना लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलमना बिहदीसिही। ऐ अबू हुरैरा, तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा साथ रहते थे और आपकी हदीसों के बारे में हमसे ज्यादा जानते हो। इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा के, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी हज़रत अबू हुरैरा के इस मकाम का एतराफ किया, बल्कि हज़रत ज़ैद इब्न साबित इल्म में कितना ऊंचा मकाम था आप लोग जान सकते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का इल्म में कितना ऊंचा मकाम था आप लोग जान सकते हैं। ये लोग भी हज़रत अबू हुरैरा की मौजूदगी में फतवा नहीं देते थे, कहते थे अबू हुरैरा फतवा दें। इसीलिए इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने सीयर के अंदर नकल किया है कि कदीम जमाने ही से मुसलमान हज़रत अबू हुरैरा के हदीसों पर एतमाद करते रहे हैं, क्योंकि वो अपनी याददाश्त, अपने मकाम, अपने कुव्वते ज़ब्त और फ़िक़ह के लिहाज से काबिल एतमाद थे उनके नज़दीक। यही क्या कम है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसा आलिम भी उनके सामने बाअदब बैठता था और कहता था, ऐ अबू हुरैरा, इस बारे में आप क्या फतवा देते हैं। बल्कि इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सीर अलामिन नुबला के अंदर चंद ऐसी सनदें नकल की हैं और कहा कि सबसे ज्यादा सही हदीसें अगर कोई हो सकती हैं तो हज़रत अबू हुरैरा की हैं, और इस सनद के साथ है इमाम ज़ुहरी हज़रत सईद इब्न मुसय्यब से बयान करें और सईद इब्न मुसय्यब हज़रत अबू हुरैरा से रवायत करें। इसी तरीके से अब्दुर्रहमान अबू ज़नाद जो है अब्दुर्रहमान आरज से रवायत करे और आरज जो है अबू हुरैरा से रवायत करें। इसी तरीके से इब्न औन और अय्यूब सख्तियानी मोहम्मद इब्न सीरी से रवायत करें और यह अबू हुरैरा से रवायत करें। फिर आगे लिखते हैं, अबू हुरैरा से बढ़कर हाफिजा रखने वाला और वसी इल्म रखने वाला किसको पाओगे। यही देखें कि उलमाए उम्मत
रहमहुल्लाह भी हजरत अबू हुरैरा की हदीसों के ऊपर एतमाद किया करते थे और उनके बारे में किसी भी किस्म की गुफ्तगू बल्कि गुस्ताखी को नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म समझते थे और हजरत अबू हुरैरा की तरफ से दिफा करते थे, ख्वाह उसमें उनकी जान ही का खतरा हो। इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह अपनी किताब तारीख बगदाद के अंदर, इमाम मिज़्ज़ी रहमहुल्लाह अपनी किताब तहज़ीबुल कमाल के अंदर नकल करते हैं कि उमर इब्न हबीब जो उस वक्त कादी थे वो बयान करते हैं कि एक बार मैं हारून रशीद की मजलिस के अंदर बैठा हुआ था कि एक मसला छिड़ गया, और जाहिर बात कोई मसला छिड़ता है तो उसके बारे में दो राय रहती है, लोग दो हिस्सों में बट गए, कोई इस कहता है कि ऐसा है, कोई कहता है ऐसा है। हाज़रीन में से एक ने कहा नहीं ये सही है इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा की ये हदीस अल्लाह ने ऐसा फरमाया है, तो जो लोग मुखालिफ थे उन्होंने कह दिया कि अबू हुरैरा जो कुछ नकल करते उनमें काबिल एतमाद नहीं है। हज़रत उमर इब्न हबीब कहते हैं मुझे इस पर गुस्सा आया और गैरत आई और कहा कि तुम गलत कह रहे हो, हालांकि हारून रशीद की राह वही थी जो वो कह रहा था, उसके बावजूद हमने हारून रशीद की परवाह नहीं की और हमने कहा तुम गलत कह रहे हो। अबू हुरैरा सहीहुन नक्ल सदूकुन फीमा वयरवी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा सच्चे हैं और सही नकल करते हैं और जो कुछ अल्लाह के रसूल से रवायत करते हैं उसमें काबिल एतमाद है और ये हदीस सही है। मेरा ये कहना था कि चूंकि पूरी मजलिस में गोया हारून रशीद की तरजीह थी, इसीलिए हारून रशीद बड़ा गुस्सा हुआ, उसके गुस्से को देख करके मैं मजलिस से वापस चला गया। जब वापस चला गया अभी घर पहुंचता हूं, क्या देखता हूं दरवाजे पर दस्तक होती है, दस्तक देने वाला हारून रशीद का कासिद था और कहता है बादशाह सलामत बड़े गुस्से में है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कत्ल कर दें और वो तुमको बुला रहे हैं, इसलिए जल्दी चलो। हजरत उमर इब्न अबी हबीब कहते हैं कि उस वक्त हमने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला अगर तू जानता है हमने तेरे नबी के एक सहाबी की तरफ से दिफा किया है, इसलिए मैं कहता हूं अबू हुरैरा की शान ऐसी है कि उनकी वफात के बाद भी अल्लाह ताला उनकी मदद करता रहा है। चुनांचे उन्होंने कहा ऐ अल्लाह ताला अगर तू जानता है कि हमने तेरे नबी के एक सहाबी की तरफ से दिफा किया है और तेरे नबी को इससे बड़ा ऊंचा पाया है कि उनके साथ कोई झूठा आदमी रहे, अगर मैं इस बातों में सच्चा हूं तो अल्लाह ताला मेरी तू हिफाजत फरमा। चुनांचे कहते हैं कि मैं हारून के पास गया, देखा हारून बहुत गुस्से में है, आस्तीन चढ़ाए हुए है, उसके हाथ में तलवार है और कहता अया इब्न हबीब, इब्न हबीब आज तुमने मेरी जैसी तरदीद की है, आज तक किसी ने मेरी ये तरदीद नहीं की, लेकिन अमीरुल मोमिनीन, हमने कहा ए अमीरुल मोमिनीन हमने आपकी तरदीद नहीं की है, जो कुछ हमने कहा है हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबी की तरफ से दिफा किया है, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ऊंचा जाना कि आपकी हदीसें बयान करने वाला कोई झूठा आदमी आपके साथ रहे, अगर ये मामला हुआ तो सारे के सारे शरई अहकाम रायगा चले जाएंगे, न रोजे के अहकाम मालूम होंगे, न नमाज के अहकाम मालूम होंगे, तलाक और निकाह और हुदूद के सारे अहकाम जाये हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि इन बातों को सहाबा ही ने अल्लाह के रसूल से नकल किया है। चुनांचे मेरा ये कहना था, हारून रशीद का गुस्सा ठंडा हुआ और कहता है अहयैतनी या उमर इब्न हबीब अहयाकल्लाह, ऐ उमर इब्न हबीब तूने मुझे जिंदगी बख्श दी है, अल्लाह ताला तुम्हारी उम्र दराज करे। और उसके बाद मुझे उसने 1000 बल्कि 10,000 दीनार बतौर इनाम के देना चाहा। तो अर्ज करने का मकसद यह है कि अबू हुरैरा का मकाम उलमा के नजदीक और सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक बड़ा ऊंचा है। आज जो लोग हजरत अबू हुरैरा के मकाम को घटाना चाहते हैं, कोई उन्हें दरबारी मौलवी कहना चाहता है, किसी मसलक के लोग उन्हें गैर फकीह कहते हैं, ये लोग हकीकत में हजरत अबू हुरैरा के मकाम को नहीं घटा रहे हैं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के मकाम को घटा रहे हैं। अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को हिदायत दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सहाबा के मकाम को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। हजरत हुरैरा की सीरत एक लंबा मौजू बल्कि एक लंबा दौरा चाहती है जिसके लिए घंटों चाहिए। अगर कोई कभी मौका मिला तो मैं अपने साथियों के साथ ये बात रखूंगा। तब तक के लिए आपसे रुखसत होता हूँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।